بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ جی نہیں، یہ کہانی نہیں، یہ آنے والے وقت کا ایک ایسا سچ اور خوفناک منظر ہے جو آپ کی روح کو ہلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت آنے تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں۔ صحیح مسلم۔ سوچو، ایک ایسا انسان جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، ایسا فریب دکھائے گا کہ دنیا کا نظام بدل دے گا۔ لوگ اس کے قدموں میں جا کے گر گرا کر اسے پکاریں گے، ہاں یہ ہے ہمارا رب، لیکن اصل میں وہ جھوٹ کا بادشاہ ہوگا، شیطان کا سب سے بڑا ماہر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو اتنی وضاحت سے بیان کیا کہ ہر مومن پہچان سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ بخاری و مسلم۔ اس کی دائیں آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی جیسے ابھرا ہوا انگور، اس کے ماتھے پہ کاف ر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھے گا، چاہے پڑھنا جانتا ہو یا نہیں۔ تصور کرو، وہ جہاں جائے گا زمین اس کے حکم پر بارش برسائے گی، اناج اگائے گی۔ وہ ایک بستی کو جنت اور دوسری کو جہنم بنا دے گا، لیکن یاد رکھو یہ سب دھوکا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ جب یہ فتنہ آئے تو حق پر ڈٹے رہنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی بصیرت دے گا۔ یہی بصیرت دجال کے فتنے میں ہماری ڈال ہو سکے گی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک ہجری سفر پر تھے۔ اچانک طوفان آیا، ان کی کشتی ایک اجنبی جزیرے پر جا لگی۔ وہاں ایک عجیب مخلوق ملی جس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا تھا۔ وہ جساسہ تھی۔ جساسہ نے کہا، آؤ، ایک شخص تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ ایک عمارت میں گئے اور وہاں ایک لمبا چھوٹا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے سوالات کیے، یروشلم کا کیا حال ہے، عرب کے نبی کا کیا حال ہے؟ پھر کہا، میں دجال ہوں، جب اجازت ملے گی دنیا میں نکل آؤں گا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ دجال زندہ ہے، قید ہے، لیکن ایک دن وہ نکلے گا۔ حدیث کے مطابق وہ مشرق کی طرف خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ ایک دن میں کئی شہر پھرے گا۔ اس کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے، خاص عمامے پہنے ہوئے عورتیں اور کمزور ایمان والے اس کے سب سے بڑے پیروکار ہوں گے۔ دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوں گی۔ جو جنت وہ دکھائے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو وہ جہنم کو دکھائے گا وہ اصل میں جنت ہوگی۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا فریب دکھائے گا، بارش برسائے گا، اور جو اس کی مانے گا اسے خوشحال کر دے گا، اور جو نہ مانے گا اسے بھوکا مارے گا۔ جب یہ فتنہ عروج پر ہوگا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، تو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور قابلوت پر اس کا خاتمہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کرو، ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ ایمان کو مضبوط رکھو۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ داستان سن کر دل کانپ جانا چاہیے، کیونکہ دجال کا زمانہ شاید ہماری زندگی میں ہی آ جائے۔ تیاری آج سے کرنی چاہیے، ورنہ کل پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔